السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب ما كان حديثا يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء الآية۔ معزز حاضرین، یہ اللہ کا فضل سمجھیں، اللہ کا کرم سمجھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے گھر میں اس کے بتائے ہوئے قصے، اس کے بتائے ہوئے واقعات، اس کا کلام میں، اللہ کے کلام میں واقعات، قصے سننے کا ایک عظیم موقع اللہ عنایت فرمایا ہے۔ چونکہ یہاں اسی مسجد میں ہمارا ایک سلسلہ پہلے چلتا تھا، غالباً دوسرا لاک ڈاؤن پہ وہ سلسلہ روکا ہمارا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ سلوک دوسروں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ کافی استفادہ ہوا، کافی اس سے فائدہ ہوا اور استفادہ بھی ہوا۔ ابھی انشاءاللہ العزیز آج سے ہر ہفتہ باذن اللہ تعالی، اللہ کی اجازت سے، قرآن میں جو قصے وارد ہیں، ایک تو نبیوں کے قصے وارد ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دیگر قصے وارد ہیں قرآن میں۔ تو ہر ہفتہ کوشش یہ کریں گے اگر قصہ چھوٹا ہو تو سب سے پہلے اس قصے کو بیان کیا جائے صحیح حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں، پھر اس قصے سے حاصل ہونے والی عبرتیں، کیونکہ قصے سے اصل چیز ہے عبرت کا حصول، اور اس سے کیا فائدہ ہے اور ہماری زندگیوں میں کیا چینجز لا سکتے ہیں ان واقعات سے۔ انشاءاللہ ان نتائج کو بھی ہم باذن اللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو قصص القرآن یا قصص القرآن، قصہ یہ بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا۔ قرآن عربی زبان میں بھی قصہ کہتے ہیں، لغت میں واقعے کو، کہانی کو۔ اس میں شرط یہ ہے کہ قصہ جو عربی لغت میں کہتے ہیں اس میں جزئیات ہو اور تفصیلات ہو، اس قصے کے کئی جز ہو، اسی کو قصہ کہتے ہیں۔ کہانی اس میں جز نہیں ہوتے ہیں، قصے میں کیا ہوتے ہیں؟ جز، حصے، یعنی پیدائش یہاں تک ہوا معاملہ، پھر دوسرا جز جو ہے یہاں سے شروع ہوا، جوانی کا مرحلہ ایسے ہوا، پھر اسی طرح سے بڑھاپے کا معاملہ، اختتام یہاں پر پہنچا، نتیجہ یہاں پر پہنچا۔ تو جو اجزاء ہیں، جز، جس میں جز ہوتے ہیں وہی قصہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تفصیل سے جو چیز وارد ہوتی ہے اسی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قصہ کہتے ہیں۔ جمع اس کی ہے پلورل قصص یا قصص۔ آپ سنے ہوں گے کتاب قصص النبیین، نبیوں کے قصے، اور اسی طرح قصص بھی قاف کے زیر کے ساتھ اور قاف کے فتحہ کے ساتھ، دونوں لغت میں اس کی جمع آتی ہے جس کے معنی ہیں قصے۔ اب قصص القرآن اگر کہیں گے تو وہ قصے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائے ہیں۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی نصیبی کی بات ہے، دیکھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے ہیں، اللہ نے جو کلام کیا ہے اپنی کتاب میں، ان قصوں کو سننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ اور یقیناً ہم اس سے سب سے پہلے چیز
ان قصوں کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں ہم خود عبرت حاصل کریں گے، ایک۔ دوسرا جو ہے انشاءاللہ العزیز، ہم یہ قصے، بچوں کو کہانیاں پسند ہیں، تو کیوں نہ ہم جھوٹی کہانی بولیں، بجائے اس کے کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک شیر آیا، اس کو کھا لیا، بھیڑیا آئی وہ کھا لی۔ ہاں، کبھی کبھی جھوٹے قصے بولتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ بجائے اس کے قرآنی قصوں کو ہم اگر بچوں کی زندگی میں، ان کے ذہن میں ڈال دیں، چھوٹے چھوٹے پاک ذہن میں، جس میں کسی قسم کی غلاظت نہیں ہوتی، پاک ذہن، اگر یہ واقعات، قرآن کے واقعات اگر بچوں کے ذہن میں ڈال دیں تو واقعی ان کی زندگیوں میں بدلاؤ اور ایمانی قوت ان بچوں کے اندر ضرور بضرور آئے گی۔ انشاءاللہ ہم اسے کوشش یہی کریں گے باذن اللہ تعالی۔ چلیں، میں قصے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع کروں گا۔ سب سے پہلے قصے سننے کے اور قصوں کے فائدے کیا ہیں، خصوصاً قرآن کریم کے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں قصوں کے فائدے کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں قصے ذکر کر کے مطلوب کیا ہے اس قصے سے، ان قصوں سے اللہ کی مطلوب کیا ہے، حصول کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں مقامات پر کئی جگہوں پر فرمائے ہیں۔ آج کے درس میں ہم اسی کو سنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو قصے سناتے ہیں اس قرآن کریم سے۔ کون سے قصے؟ بہترین قصے، کیونکہ جو قرآن میں قصے وارد ہیں وہی اتنے ہی قصے نہیں ہوتے، اور بھی کئی قصے ہوئے۔ اللہ نے احسن القصص بیان کیا ہمارے لیے، اللہ اکبر۔ اس امت کے لیے کتنا فائدہ ہے، ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے، دیکھیے احسن القصص، قصوں میں بھی۔ اب ایک پیڑھی جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی پیڑھیاں گئیں، کتنے انبیاء آئے، تو اس میں جو احسن القصص ہیں اللہ نے وہ اپنے کلام میں ذکر فرمائے، اللہ اکبر۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ محمد ہم نے تمہیں احسن القصص بیان کیے، وحی کے ذریعے سے جو ہم نے تم پر وحی کی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور محمد تم اس سے پہلے غافل تھے، مطلب تمہیں نہیں معلوم تھا یہ قصہ، ہم بیان کرنے سے آپ کو یہ قصہ معلوم ہوا، کیونکہ آپ کو یہ قصے، یہ کہانیاں نہیں معلوم۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، فرعون کے واقعات اور آدم کا، یہ سب واقعات آپ کو معلوم ہی نہیں تھے، ہمارے بیان کرنے سے آپ کو کیا ہوئے، یہ قصے معلوم ہوئے۔ اب فائدہ کیا ہے اس کا؟ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ جہاں بھی قصے بیان کیے ہیں، جہاں بھی قصے بیان کیے ہیں، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ اشارہ فرمائے ہیں کہ ان قصوں میں مومنوں کے لیے کامیابی ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے، کافروں کے لیے عذاب ہے۔ اور خصوصاً آپ ایک چیز غور فرمائیں، قرآن کریم میں دو طرح کی صورتیں ہیں، ایک مکی صورتیں اور ایک مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں کس کو بولتے ہیں اور مدنی صورتیں کس کو کہتے ہیں؟ جو صورتیں مکے میں نازل ہوئے اس کو، ہاں بہت اچھے، ہجرت سے پہلے جو بھی نازل ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکی صورتیں۔ ہجرت کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی، گرچہ وہ مکے میں نازل ہوئی، کیونکہ فتح مکہ ہجرت کے بعد ہوئی، فتح مکہ ہجرت کے بعد ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ میں تھے اور اس وقت بھی آپ پر کئی آیتیں نازل ہوئیں، مگر ان صورتوں کو بھی، ان آیتوں کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ مدنی کہیں گے، کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو عموماً مکی صورتوں میں آپ غور فرمائیں گے، پارے عام میں آپ دیکھیں سورۃ البروج کا واقعہ ہے، ہاں اصحاب البروج کا واقعہ ہے اور دیگر واقعات۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے کیونکہ شروعات میں مومنوں کو کافی تکلیفیں، اذیتیں کفار کی طرف سے ہوں۔ جب اللہ نے 3 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت دینے کا حکم دیا تو کیا ہوا معاملہ؟ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائے، اذیتیں پہنچائے، ہم نے سیرت رسول میں پڑھا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلے انبیاء کے اور پچھلے واقعات کو ذکر کر کے مومنوں کے لیے ایک طرح سے ہمت افزائی، مومنوں کے لیے اس میں عبرت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ مومنوں کے لیے آخرکار کیا ہے؟ نجات ہے، ان کے لیے ہی کامیابی ہے۔ شروعات میں آپ کو یہ تکلیفیں دیکھنی پڑیں گی، ایسے واقعات ہوئے ہیں صحابہ سے۔ مطلوب کون تھے؟ مخاطبین کون تھے؟ مسلمان تھے۔ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا مسلمان مخاطبین تھے، تو مسلمان کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات نازل فرما کر کے آخر میں یہ بتائے کہ مومنوں کے لیے ہی کامیابی ہے، نجات مومنوں کے لیے ہی ہے، اور ناکامیابی عذاب کافروں کے لیے ہی ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد، ہم نے جتنے بھی تم کو قصے سنائے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، نبیوں کے واقعات ہم نے تم کو جتنے بھی سنائے، اس کا مقصد ایک کیا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تثبیت، مضبوطی، استقلال آپ کو مل جائیں، مضبوط ٹھوس بن جائیں آپ۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمہارے پاس پورے حق کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے، اللہ نازل فرمایا، اس میں کسی بھی طرح کا اختراع، گڑنا اس میں نہیں ہوگا، اللہ نازل فرمائے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ، نصیحت بھی ہے اس قصے میں، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے بھی عبرت ہے، نصیحت ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کے فکری یلغاریں آئی تھیں۔ جب آپ نے اعلانیہ دعوت شروع کی تو فکری یلغاریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر ٹارچ کیے کافر۔ کیا ٹارچ کیے؟ ساحر ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، یہ سب کہہ رہے تھے کافروں نے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک، یہ فکری یلغاروں میں خاص طور سے ذہنی ٹھیس پہنچانا۔ آدمی اگر کسی کام کو شروع کرے، اگر اس کو ذہنی ٹارچر کیا جائے تو فوری طور پر آدمی کمزور پڑ جاتا ہے، اور سب سے خطرناک وار ہے یہ ذہنی ٹارچر۔ دیکھیں آپ، کئی لوگوں کو ہم نے پایا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کچھ اچھا کام کرنے کے لیے یا پھر کوئی قدم اٹھاتے ہیں، اب فوری طور پر مخالفین تو ہوتے ہی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ذہنی ٹارچر شروع کرتے ہیں، اس کے پرسنل معاملے میں دخل اندازی، اس کے پرسنل معاملاتوں کو اٹھاتے ہیں، اپنی ذاتی دشمنی کمپلیٹ کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے۔ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ قدم اٹھا کر کے چھوڑ دیتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کیا گیا، ذہنی ٹارچ، پاگل، شاعر، مجنون وغیرہ، ساحر۔ تو اللہ رب العزت جو ہے پچھلے انبیاء کے واقعات نازل فرمائے۔ یہ آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ہمت ملی، یہ آپ کے ساتھ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ پرانا چلا آ رہا ہے، یہ اصول ہے، یہ چل رہا ہے ایسے ہی معاملہ، پورے نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تو تثبیت ہو گئی، ثابت قدمی ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسی طرح عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قصہ بیان کر کے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، ان کے قصوں میں، نبیوں کے قصے میں، عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کون؟ جو واقعے کو واقعی سنے اور اپنی زندگی میں ڈھالے، یہ عقل مندی ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ واقعے کو سنیں اور اپنی زندگی میں پرکھیں، یہ عقل مندی ہے۔ تو اس کے لیے عبرت ہے، عبرۃ لأولی الالباب۔ ایک بات پھر اللہ آگے فرمائے ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ۔ دیکھیے یہ قرآن کے قصے صحیح ہونے کی دلیل یہ بھی ہے، ما کان حدیثا یفترا، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو قصے ہیں، گڑی نہیں گئی ہیں یہ، بلکہ یہ چیزیں لوگوں میں عام تھیں۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہاں قوم عاد کو عذاب پہنچا، قوم سمود کو یہاں عذاب پہنچا، اصحاب کہف کا واقعہ معلوم تھا،
اور خصوصاً یہودیوں کو معلوم تھے واقعات. یہودی جان بوجھ کر کیا کرتے تھے, ان کو قبول کرنا تو نہیں ہوتا, اصحاب کہف کا واقعہ پوچھو, ان کو معلوم ہوئے گا. محمد کو پوچھو اصحاب, حدیث میں ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بتائیے, تو اللہ تعالیٰ وہی نازل فرمائے کہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہے. اور ایسے واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی ایسے واقعات جو تم نہیں جانتے تھے کافروں, ایسے کوئی واقعات نہیں بیان کر رہے ہیں. آپ کے باپ داداؤں سے آپ سنتے ہوئے آئے ہیں, ایسے واقعات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو اس قرآن کے سچے ہونے کی دلیل ہے, لہذا تم عبرت پکڑو. تمہارے پاس کوئی ایک نیا قصہ نہیں آیا ہے, کہانی ایسی آئی ہے, تمہارے باپوں نے سنا اس کہانی کو, تمہارے داداؤں نے سنا, تمہاری پیڑھیوں نے سنا, یہ چلتا آ رہا ہے یہ قصہ. ہاں ایسا ہوا کرتے, ایسا ہوا کرتے, ایسا ہوا کرتے. یہ ایسی ہی انہی واقعات کو جو تمہارے درمیان مشہور ہیں, گرچہ تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا اختلاف ہے, مگر اس کو سچے انداز میں صحیح واقعہ آپ کو جو بیان کیا گیا ہے کافروں, ایسے ہی واقعات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے. اور اسی طرح سے اس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ ان قصوں سے انسان کی تربیت ہوتی ہے. ہاں, انسان کیا چاہتا ہے, اس کی طبیعت کیا ہے, نتیجہ بہت جلدی ہونا. اسے نتیجہ کیا ہونا, بہت جلدی ہونا. کوئی ایک کام کیا, آغاز کیا, اس کو نتیجہ چاہیے وہیں پر, صبر وبر نہیں, طبیعت میں نہیں اس کی, جلد ہونا, شارٹ میں اس کو نتیجہ ہونا, رزلٹ ہو جانا اچھا خاصا. مگر یہ واقعات اگر ہم سنیں گے, ان واقعات کو اگر ہم پڑھیں گے, ہماری شخصی تربیت ہوتی ہے ان واقعات سے. کیونکہ یہ سلسلہ یوسف علیہ السلام کو پڑھیں, موٹی بات, بچپن میں اللہ اکبر کنویں میں, نتیجہ مل گیا فوری نہیں ملا, بازار میں بیچے گئے, اللہ اکبر, جوانی میں آزمائش, پھر جو ہے قید خانے میں, نتیجہ کہاں ملا, آخر میں ملا. تو یہ مرحلہ آپ سے بھی گزرے گا, آپ کی تربیت ہوتی رہے گی, آپ کو نتیجہ فوری نہیں ملے گا. آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ اگر ہو تو انتظار کرو, اور دوسری چیز اس سے صبر کرو, فوری طور پر ہنگامے کی بات مت کرو. ایسی چیز پہلے گزری ہے اور یہ طویل جائے گا معاملہ, اس میں آپ کا کام ہے صبر. آپ کے لیے تو نجات ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایک سب سے اہم بات, یہ قصوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نبیوں سے محبت ہوتی ہے. نبیوں سے ہمارے دلوں میں کیا ہوتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. تو سب سے اونچے درجے میں کون ہوں گے, انبیاء, صدیقین, شہداء ہوں گے. اللہ اکبر. تو ہمارے دلوں میں نبیوں کے تعلق سے, عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے, موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے, انبیاء, دیگر تمام انبیاء کے تعلق سے دلوں میں محبت پیدا ہوئے گی. محبت پیدا ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے گا. اسی طرح ایک آخری فائدہ بتا کر انشاءاللہ میں اپنے درس کو ختم کر دوں گا. ایک اہم فائدہ بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ واقعات اس لیے نازل فرمائے تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت دوسرے نبیوں کے لیے گواہ ہوں. دوسرے نبیوں کے لیے, یہ ہماری اسپیشلٹی ہے, یہ ہماری خصوصیت, ہماری خصوصیات میں سے اس امت کے کئی خصوصیتیں ہیں. اس امت کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم کل انبیاء کے ساتھ گواہی دیں گے, حجت قائم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تم کو امت وسط بنائی. اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب فرمائے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہے. اب اس کے تعلق سے حدیث ملتی ہے ہم کو, حدیث آپ سنیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائے گا. نوح آؤ ادھر. حدیث کے الفاظ ہیں لبیک وسعدیک, اے اللہ میں حاضر ہو گیا. فیقول, نوح علیہ السلام سے اللہ کہے گا حل بلغتا, کیا تجھے میں وحی نازل کی تھی, امانت دی تھی,
وہ بات اپنی قوم کو پہنچا دیا. نوح علیہ السلام کہیں گے فیقول نعم، ہاں اللہ میں نے پہنچا دیا. فیقال لامته، پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کو پوچھیں گے، ان کی امت کو پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ کہ کیا نوح نے تمہیں نہیں پہنچایا بات کہ اللہ ایک ہے، اس کی توحید، اسی کی وحدانیت بجا لاؤ، شرک سے بچو، پہنچائے نہیں؟ فیقولون ما اتانا من نذیر، نہیں کوئی نذیر ڈرانے والا آیا ہی نہیں. پھر فیقول من یشہد لک، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کون تیرے لیے گواہی دے گا، تیری اس بات پر گواہ کون رہے گا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے فیقول محمد و امتہ، اللہ اکبر، محمد اور اس کی امت گواہ ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت گواہ ہوگی. فیشہدون انہ قد بلغ، اور امت گواہی دے گی کہ اللہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بات پہنچا دی. اللہ اکبر. تو یہ ہماری اسپیشلٹی ہے، ہماری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ہم نبیوں کے تعلق سے گواہی دیں گے کل قیامت کے دن. کیونکہ قصوں کو کس نے سنا ہے؟ ہم نے سنا ہے قصوں کو. اللہ تعالیٰ نے کلام میں، اپنے کلام میں قصوں کو نازل فرمایا کہ نوح آئے تھے، قوم نے نہیں سنا، کانوں میں انگلیاں ڈال کر بھاگ رہے تھے. یہاں پر ثمود آئے، قوم ثمود کے پاس نبی آئے تھے، قوم عاد کے پاس نبی آئے تھے، یہ سب لوگ انکار کیے. ہم لوگ گواہی دیں گے کل قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو ان میں سے شمار فرمائے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو قرآن کریم کے قصے سننے کی، کہنے کی اور اسے محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے حاصل ہونے والی عبرتیں، نصیحتیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.